بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نیا عیسوی سال 2023 آنے والا ہے۔ ہمارے لیے اصل سال تو اسلامی سال ہے، لیکن ہم ہمارا حال دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ لوگوں کو اسلامی سال کے جو مہینے ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتے، کون سا اسلامی سال چل رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ تاریخ تو دور کی بات ہے، کون سا اسلامی سال چل رہا ہے، اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے، آگے میں ساری بات بتلاتا ہوں۔ بہرحال عیسوی نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس موقع پر مجھے کچھ پیغام دینا ہے، کچھ باتیں بتلانی ہے، کچھ کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ ہمارا یہ جو پچھلا سال 2022 کا سال گزرا اور اس سے پہلے جو ہماری زندگی گزری، اس میں جو ہم سے گناہ ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئی، ہم اس پر اللہ سے خوب معافی مانگے۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی شافی کر لے، کسی کا حق دبایا ہے تو حق والے کو اس کا حق پہنچا دے۔ ایک تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا، آئندہ جو 2023 کا سال آ رہا ہے، اسی طریقے سے آئندہ ہماری جو زندگی باقی ہے، اس میں یہ عزم کرے اور یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جو زندگی باقی ہے وہ زندگی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ گزاریں گے۔ ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کو بڑھانا ہے۔ یہ 2022 کا سال ختم ہوا، مطلب ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اسی لیے اس موقع سے کسی شاعر نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں سال مبارک۔ یعنی زندگی کی جو دیوار ہے اس میں سے ایک اینٹ کم ہو گئی، ایک سال کم ہوا تو ایک اینٹ کم ہو گئی، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ سال مبارک۔ مطلب ہمیں ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا، اس پر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کو بڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہے کہ سال کتنا جلدی پورا ہو جاتا ہے، مطلب وقت میں سے برکت ختم ہو گئی، اور یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ تو ایسے موقع پر تو غفلت مناسب نہیں ہے، بلکہ آخرت کی فکر کو بڑھانا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم یہ سال کی شروعات گناہوں سے نہ کریں۔ ہمارے ہاں عام مزاج ہے کہ کسی چیز کی شروعات کرنی ہوتی ہے، دکان کی شروعات کرنی ہوتی ہے تو ہم قرآن کی تلاوت سے، دعا سے کرواتے ہیں۔ مکان کا اوپننگ جو کرواتے ہیں قرآن کی تلاوت اور دعا سے کرواتے ہیں۔ یہ سال کی شروعات ہی اگر گناہوں سے ہوگی، ہم دیکھتے ہیں جب سال شروع ہوتا ہے اس موقع پر 31 پارٹی کے نام سے کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنی بے حیائی ہوتی ہے، کتنے بے شرمی کے کام ہوتے ہیں۔ تو شروعات ہی اگر گناہوں سے ہوگی تو اس کی نحوستیں پھر دیر تک ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے ایک کام یہ کرنا ہے کہ سال کی شروعات گناہوں سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نئے سال میں جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اور ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیا۔ جو ابھی اس سے پہلے 2022 میں یا کچھ پہلے جو چلے گئے، اب وہ نیکی کرنے کے محتاج ہو گئے، ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ابھی ہمیں اور چانس دیا ہے، اور موقع دیا ہے کہ ہم نیکی کر سکے، اچھے کام کر سکے۔ اگر ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہے تو قضا کر سکے، روزے چھوٹے ہیں قضا کر سکے، کسی کا حق ہم نے دبایا ہوا ہے ہم حق اس کو واپس کر دیں، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے ہم معافی شافی کر لیں۔ تو اللہ نے اور موقع دیا ہمیں نیک کام کرنے کا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم یہ تو عیسوی سال ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمیں اسلامی سال کی تاریخ اور مہینوں اور سن کو معلوم کرنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے جو اسلامی احکام ہے اس کا تعلق اسلامی سال سے ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی اسلامی جو مہینے ہیں اس حساب سے آتا ہے، جنوری فروری کے حساب سے نہیں آتا۔ حج کا بھی جو ٹائم ہے وہ ذی الحجہ میں جو 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس میں جو حج کے ارکان ہوتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی چاند والے سال اور اسلامی سال سے ہے۔ تو ہمارے اسلام کے احکامات کا تعلق اسلامی سال سے ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر یہ بھی عزم کریں کہ
کہ انشاءاللہ اب ہم اسلامی سال کے مہینوں کو، تاریخ کو بھی اہتمام سے معلوم رکھیں گے۔ ایک مولانا نے ایک واقعہ سنا ہے ایک بیان میں کہ ایک ٹرین میں 3 آدمی جا رہے تھے، ایک انگریز تھا، ایک گجراتی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ انگریز نے مسلمان سے اس دن کی اسلامی تاریخ پوچھی تو اس کو معلوم نہیں تھی۔ گجراتی سے، جو گجراتی سال ہے ہمارا، کارتک، ماکشر، پوش، اس کی تاریخ پوچھی اور مہینہ پوچھا، اس کو معلوم نہیں۔ اس سال کی مطلب انگریزی جو سال ہے، عیسوی جو سال ہے، اس کی تاریخ پوچھی تو دونوں نے بتا دی۔ تو اس وقت اس نے ایک بات کہی کہ انگریز تو چلے گئے لیکن انگریزیت چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہمارا اسلامی سال ہے، ٹھیک ہے ہماری دنیاوی بہت سی ضرورتیں اس سال سے یعنی عیسوی سال سے وابستہ ہے تو وہ معلوم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اسلامی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور آخر میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہم شیڈیول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ دیکھو دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، کسی قوم کے ہو، تو ان کی کامیابی کا جو راز ہے اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزاری، شیڈیول کے ساتھ، کہ ہر کام کا ایک وقت ان کے یہاں مقرر ہوتا تھا۔ تو چھوٹی عمر میں، چھوٹے ٹائم میں انہوں نے بہت کچھ کام کر لیا۔ اسلام بھی ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر کام وقت پر ہو۔ اب سحری میں اگر 1 منٹ بھی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، روزہ نہیں ہوگا، چاہے پورا دن بھوکا رہے۔ افطاری کے وقت سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی نے افطاری کر لی، چاہے پورا دن بھوکا رہا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ حج میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو نہیں ٹھہرا، اب پورا سال بھی اگر وہ عرفہ کے میدان میں اعتکاف کر لے گا، پھر بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا اسلام یہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے کہ ہر کام وقت پر، لیکن ہمارے یہاں تو بے ترتیبی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر کام کرنا عام ہو گیا ہے۔ اب کوئی پروگرام کرنا ہو، اس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کون سا ٹائم لکھنا ہے، تو کسی نے کہا 8 بجے، کسی نے کہا کہ 8:30 بجے رکھو نا، تو وہ 8 بجے والا یوں کہتا ہے کہ 8 بجے تو لکھو، تو 8:30 بجے جانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ کچھ پیغام مجھے دینے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پچھلی زندگی گزری اس پر توبہ، آئندہ جو سال آ رہا ہے، آئندہ جو زندگی باقی ہے، اس میں اچھے کام کرنے اور نیک کام کرنے، اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ۔ اس کے علاوہ آخرت کی فکر کو بڑھائے، آخرت کی تیاری کو بڑھائے، چونکہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کی تاریخ اور مہینوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کو ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلائے۔ یہ کچھ پیغام دینے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔